عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں کہ عرب حضرات کا سنت لباس الگ ہے، انڈینز کا سنت لباس الگ ہے، انڈین اپنے سنت لباس پہننے کے بعد پہچانے جا سکتے ہیں کہ یہ شخص انڈین ہے، تو اصل سنت لباس کیا ہے؟ ماشاءاللہ اچھا سوال ہے کہ دیکھیے اسلام نے باقاعدہ کسی متعین لباس کو سنت نہیں قرار دیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہی لباس پہنیں گے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر کرتا پہنا جاتا ہے، تو اب یہ کہیں کہ بھئی کرتا پہننا ہی سنت ہے، نہیں، ایسا کسی چیز کو متعین نہیں کیا ہے۔ دیکھیں لباس کا بہت زیادہ تعلق جو ہے کلچر سے ہوتا ہے کہ آپ کس مقام پر کس ملک میں رہتے ہیں، تو وہاں کا جو کلچر ہوتا ہے اس کلچر کے اعتبار سے لباس کو اپنایا جاتا ہے اور اپنانا بھی چاہیے۔ البتہ شریعت نے لباس کے اصول متعین کر رکھے ہیں کہ سب سے پہلا اصول یہ رہے گا، سب سے پہلا رول اور قانون یہ رہے گا کہ وہ لباس سطر کو چھپانے والا ہو، اور سطر کو چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رنگت کو، کلر کو بھی چھپائے، اس کے سائز کو بھی چھپا دے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ایک تو سطر کو چھپانے والا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایسا لباس ہو، مطلب اتنا باریک نہ ہو عورتوں کے لیے خاص طور سے کہ جس سے سطر ظاہر ہو جائے، یعنی وہ اس سطر کو چھپانے والا ہو۔ اور دوسرا یہ کہ مردوں کا لباس ایسا نہ ہو جو عورتوں کے مشابہ ہو، عورتوں کا لباس ایسا نہ ہو جو مردوں کے مشابہ ہو۔ مردوں کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان کا لباس فخریہ طور پر، تکبر کے طور پر ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا یا گھسٹتا ہوا نہ ہو۔ اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ مردوں کے لیے ریشم کا لباس نہ ہو، عورتوں کے لیے ریشم کا لباس ہو سکتا ہے۔ تو یہ اصول شریعت نے متعین کیے ہیں۔ اب اس اصول کے اندر جو لباس بھی فٹ بیٹھ جائے تو وہ سنت لباس کہلائے گا۔ ہاں البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی ملتا ہے کہ آپ کے آستین، یہاں تک گٹوں تک آپ کے آستین ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کا گریبان آپ کے سینے پر تھا، سامنے کی طرف آپ کا گریبان تھا، بٹن سامنے کی طرف ہوتے تھے، اس زمانے میں بٹن کی جو بھی شکل ہوگی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بھی پہنا ہے، یعنی جیسے احرام کی چادریں پہنی جاتی ہیں ویسے عرب کا عام لباس تھا، نیچے تہبند لنگی ہوتی تھی اور اوپر چادر۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقل طور پر پائجامہ یا شلوار پہننا یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک آدھ مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار پہنی ہے اور اس کو پسند کیا ہے، ہاں بھئی یہ سطر کو چھپانے کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اتنی باتیں تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس سے متعلق ملتی ہیں۔ البتہ اس کے بعد آگے کی چیز، مثال کے طور پر ہمارے یہاں کرتا پہنا جاتا ہے، تو کرتے اور جبے میں فرق کیا ہوتا ہے کہ جبہ نیچے تک کے ہوتا ہے، کرتا عام طور سے گھٹنے کے آس پاس تک کے ہوتا ہے۔ اسی طرح کرتے کو ایک کٹ ہوتا ہے، سلٹ ہوتی ہے، اور جبے کو یہ چیز نہیں ہوتی۔ عربوں میں جبہ یا ثوب یہ پہننے کا رواج ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں پر کرتا، حالانکہ کرتا اگر دیکھا جائے ہمارے یہاں یعنی اسلامی لباس کے طور پر گھٹنا یا اس کے نیچے تک پہنا جاتا ہے، لیکن بہت سارے ہمارے برادران وطن ہندو بھائی ہیں وہ بھی کرتا پہنتے ہیں، اور ان کے یہاں بھی کرتا پہنا جاتا ہے، یعنی دھوتی اور کرتا یہ ان کا بھی لباس ہے۔ تو لہٰذا جیسے میں نے بتایا کہ اس کا تعلق کلچر سے ہے، تہذیب سے ہے، ثقافت سے ہے، کسی ایک لباس کو سنت لباس نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے ایک بات یہ بھی جوڑی ہے کہ اس علاقے کے صلحاء، نیک لوگ کون سا لباس پہنتے ہیں وہ سنت لباس کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔